ایک کم سن بچہ اپنے باپ کی رہائی کے لیے فیس پیسے نہ ہونے کے عوض میں مرغا پیش کر رہا ہے. ان سے کہہ رہے ہیں کہ یہ مرغا لے لے اور میرے باپ کی بیل کروا دے, رہائی دلوا دے. آج ہمارے ساتھ ذمہ داری ہے. سر وہ کیا لمحہ تھا جب اس بچے نے کہا کہ یہ مرغا لے لیں, فیس تو میرے پاس ہے نہیں, گھر میں یہی تھا بس. دیکھیں ہم وکیل ڈاکٹروں اس کو چھڑانے کے لیے وہ اس کی حیثیت آپ ان کی دیکھ لیں کہ کیا ہو سکتی ہے مالی حیثیت بیچاروں کی, کہ وہ ایک مرغا لے آیا میرے لیے بطور گفٹ کہ جی میں آپ کو یہ دینے آیا ہوں اور آپ میرے بابا کی ضمانت کرا دیں. السلام علیکم ناظرین, آپ کا میزبان اسلم موسیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لاہور کی باتیں. لاہور کی باتوں کی طرف سے ایک نئی بات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. ناظرین, ایک ویڈیو اور پکچر سوشل میڈیا پر کافی دنوں سے گردش کر رہی. ایک کم سن بچہ اپنے باپ کی رہائی کے لیے فیس پیسے نہ ہونے کے عوض میں مرغا پیش کر رہا ہے. ان سے کہہ رہے ہیں کہ یہ مرغا لے لے اور میرے باپ کی بیل کروا دے, رہائی دلوا دے. آج ہمارے ساتھ وہ وکیل موجود ہیں. آئیں ان سے گفتگو کرتے ہیں, جانتے ہیں کہ وہ معاملہ کیا تھا اور وہ بچہ ان کو مرغا کیوں دے رہا تھا اور کیا وجہ تھی. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے کیا حال ہے, ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. اچھا سر, مجھے یہ بتائیں کہ وہ کیس کیا تھا سب سے پہلے, اس بچے کے والد جو ابھی جیل میں ہیں اس کا معاملہ کیا تھا؟ دیکھیں یہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں اس میں یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی ہے بڑی انتہا کی. اس میں بڑے بے گناہ لوگوں کو پکڑا گیا ہے. جو ذمہ دار تھے وہ تو ماشاءاللہ پریس کانفرنس کر کے نئی پارٹیوں میں چلے گئے اور غریب غربا اس میں پھنسے ہوئے ہیں. جو کوئی راستے سے گزر رہا تھا یا کوئی وہاں سبزی بیچ رہا تھا یا کوئی جھاڑو مار رہا تھا, اس طرح کے لوگ پھنسے ہوئے ہیں. اس کا بچے کا والد بھی قصور سے تعلق رکھتا ہے اور یہ کبھی لاہور آیا ہی نہیں ہے. اس کو وہاں کی پولیس نے پکڑا اور آگے لاہور انہوں نے ماشاءاللہ بھیج دیا, اور لاہور بھیجنے کے بعد انہوں نے آگے اس کو 9 مئی کے واقعات میں ملوث کر دیا. اور بس وہ غریب تھا, اس کا کوئی جاننے والا نہیں تھا, ورنہ وہ شاید پکڑا بھی نہ چل. اور اسی لیے اس کا جو بیٹا ہے اس کو چھڑانے کے لیے وہ اس کی حیثیت آپ ان کی دیکھ لیں کہ کیا ہو سکتی ہے مالی حیثیت بیچاروں کی, کہ وہ ایک مرغا لے آیا میرے لیے بطور گفٹ کہ جی میں آپ کو یہ دینے آیا ہوں اور آپ میرے بابا کی ضمانت کرا دیں. اچھا سر, مجھے یہ بتائیں کہ کوئی آپ نے ڈیمانڈ وغیرہ کی تھی کہ اسے اتنا مجبور ہونا پڑا کہ گھر سے مرغا پالتو جو بچہ پال رہا تھا وہ اس کا بڑا ایک اس سے محبت کرتا تھا, کہ کوئی فیس کی ڈیمانڈ کی تھی کہ جس کے عوض میں اس نے کہا کہ میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں, یہ مرغا لے لیں؟ دیکھیں 9 مئی کے بعد جو واقعات ہوئے ہیں ان میں نے 3-4 ماہ تقریباً ہو چکے ہیں, میں نے کسی سے ایک چائے کا کپ بھی نہیں پیا. فیس تو لینا درکنار یا خرچہ لینا سینکڑوں لوگوں کے کیسز میں نے کیے ہیں, کوئی 1-2 کے بھی نہیں, جس میں ایک اس بچے کا والد بھی شامل ہے. میں بالکل فری آف کاسٹ یہ کیسز کر رہا ہوں, نہ میں نے کسی سے فیس کا, بلکہ میں کھلے عام ان کو کہتا ہوں, یا وہ پہلے آتے ہیں کہ وہ فیس کی بات کریں میں پہلے ہی ان کو کہہ دیتا ہوں. اس میں ایک چھوٹا سا میں آپ کو واقعہ بتاؤں کہ ایک فیمیل تھی, اس کے ہسبینڈ گرفتار ہیں, تو اس نے 2 ماہ کی بچی اٹھائی ہوئی تھی. تو جب وہ مجھے ملی, میں ان کا کیس دیکھ رہا تھا, تو اس نے فیڈر اس کے ہاتھ میں تھا اور اس کے ساتھ 5,000 روپے اس نے پکڑے ہوئے تھے. تو مجھے لگا کہ یہ شاید وکیل کو دینے کے لیے اس نے رکھے ہوئے ہیں. تو میری جیب میں 1,000 روپیہ تھا, وہ مجھے فیس دیتی اس سے پہلے میں نے وہ 1,000 روپے اس کی 2 ماہ کی بیٹی کے ہاتھ میں دے دیا. بات یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, یہ غریب لوگ ہیں, بے گناہ لوگ ان کیسز میں پھنسے ہوئے ہیں, اور ان کی ہیلپ کرنا بطور ایک وکیل کے, بطور ایک قانون کے طالب علم کے, میری میں سمجھتا ہوں معاشرے میں ذمہ داری ہے. اچھا سر, وہ کیا لمحہ تھا جب اس بچے نے کہا کہ یہ مرغا لے لیں, فیس تو میرے پاس ہے نہیں, گھر میں یہی تھا بس؟ دیکھیں ہم وکیل ڈاکٹروں کی طرح بڑے سخت دل ہوتے ہیں, روز اس طرح کے معاملات دیتے ہیں, کبھی قتل, کبھی جناب چوری ڈکیتی میں کوئی مظلوم, کوئی ماں باپ کو مارا ہوا, کوئی بیٹوں کے ہاتھوں مارا ہوا, بڑے اس طرح کے کیسز آتے ہیں. تو ہم ایک روٹین میٹر بن جاتا ہے ہمارے لیے. لیکن یہ کیس جو تھا اس بچے کے, گاؤں کا بچہ تھا, اور اس کے میں خود گاؤں میں پلا بڑا ہوں اور اسی طرح کی یادیں ہیں میری. تو اس بچے کی جو بچپن تھا نا, اس میں مجھے اپنا جو بچپن تھا وہ نظر آیا, اور اس بچے نے ایک دفعہ تو دل چیر دیا, جیسے اس کے فیس ایکسپریشن تھے اور جس معصومیت سے اس نے وہ میرے ساتھ مخاطب ہوا وہاں پہ, بس یہ شاید میری زندگی میں کبھی نہ بھولنے والا واقعہ ہے. اچھا سر, آپ اپنے کیس لڑنے کی کتنی فیس لیتے ہیں؟ دیکھیں وہ لوگ کہتے ہیں نا عورت سے عمر نہیں پوچھنی ہے, وکیل سے فیس نہیں پوچھنی چاہیے. نہیں سر, ہوتا ہے نا کہ لاکھوں میں ہم فیس لیتے ہیں. اچھا آپ لاکھوں میں فیس لیتے ہیں, لیکن اس بچے کا آپ نے کیس لڑا جس طرح وہ ایک مرغا لے کے آیا تھا, تو سر کیا مناظر ہے, آپ
क्या समझते हैं इस चीज़? देखें, मैंने आपको पहले कहा कि बीइंग ए मुस्लिम और हमें जो है मज़लूमों की हेल्प करना, उनकी मदद करना, ये हमारा फ़र्ज़ है। हम मुसलमान हैं, कोई भी हो, मैं कहता हूँ मुसलमान से हट के किसी भी वो मज़हब से, मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता हो, अगर वो मज़लूम है तो आपको उसकी मदद करनी चाहिए। एक इंसानियत के रिश्ते के नाते देखें ना, हम सब आदम की औलाद हैं, तो उस रिश्ते से भी हमें उसका ख्याल रखना चाहिए। और हम पाकिस्तानी हैं, तो वो हमारे बच्चों, भाइयों, किसी भी रिश्ते से उसका ताल्लुक़ हो सकता है। वो इंसान तो है, कुछ भी आपके साथ उसका ताल्लुक़ ना हो, इंसान तो है। तो इंसानियत के रिश्ते के नाते मैंने बड़े लोगों की इस तरह मदद की। लेकिन 9 मई के बाद तो मेरा चैम्बर भी 3-4 माह से बंद है। मैं सिर्फ़ 8 बजे से लेके 5 बजे तक इन्हीं लोगों के केसेस में मसरूफ़ रहता हूँ। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, बच्चे ने मुर्गा पेश किया था और उसके बाद आपने उससे मतलब फ़ीस के एवज़ दिया था, आपने उसे ले लिया, क्या मामला? जी, मैंने वो मुर्गा रख लिया क्योंकि वो बच्चा रोने लगा। मुझे लगा कि शायद ये समझ रहा है कि ये नहीं लेगा तो मेरे बाबा को तो छुड़वाएगा नहीं। तो उस वजह से मैंने कोशिश की पहले कि उनको मुर्गा वापस करूं, तो वो रोने लग गया। तो वो पहले बुखार में था और उसने जो है ना मेरे ऊपर जो है एक अजीब सी कैफियत तारी कर दी जब उसने मुझे वो मुर्गा हैंड ओवर किया। तो मैंने फिर मुर्गा उसकी तसल्ली के लिए रख लिया। और मेरी अब इंशाल्लाह कोशिश है कि वापसी पर जो है, जब उसके वालिद की ज़मानत होती है, तो उसको इस मुर्गे के साथ 1-2 और मुर्गे भी बतौर गिफ्ट दिए जाएँ। सर क्या बात है। सर एंड पे क्या मैसेज देना चाहते हैं जो इस तरह के लोग होते हैं? आप देखिए ना, वो बेगुनाह है, उसका कोई किसी किस्म का किसी मामले से दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है, जिस तरह आप बता रहे हैं। इस तरह के गरीब लोग बड़े हैं जो अदालतों में, जेलों में पड़े हुए हैं अभी तक। तो क्या मैसेज देना चाहते हैं अपनी जो लॉयर के जो पार्टी के आपके एडवोकेट हैं, जिस तरह के लोग लाखों रुपये फ़ीस लेते हैं और वो पता नहीं किस तरह की चीज़ें बेच कर वो केस लड़ते हैं? देखिए, मेरी वकला से पहले अपने इन ताकतवर लोग जो इस मुल्क में हैं, जो इस मुल्क के कानून के साथ इस तरह का खलवाड़ कर रहे हैं, मेरा उनको पैगाम है कि खुदारा इनकी आह से बचें। मज़लूम की आह जो है ना, वो आपको कहीं का नहीं छोड़ती। इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में। और आप देख लें कि वो ये जो जुल्म कर रहे हैं इस वक्त, उनकी इज़्ज़त क्या है इस कौम की नज़र में या इन लोगों की नज़र में? एक सबसे बड़ी बात कि हम अपने दुश्मन खुद पैदा कर रहे हैं। ये जो बच्चे बेगुनाह जेलों में पड़े हैं, जेलें क्रिमिनल से भरी पड़ी हैं। ये 3-4 माह जब क्रिमिनल के साथ रह के वापस आएंगे तो इन्होंने शेख अब्दुल कादिर जिलानी नहीं बनना, इन्होंने फिर को क्रिमिनल ही बनना है। तो इसलिए कोशिश करें कि इन बच्चों को इस स्टेज पे ना लेके जाएं कि फिर ये मुल्क क्रिमिनल से भर जाए और फिर आप उसको बर्दाश्त ना कर सकें। जी, तो नाज़रीन, आपने देखा हमारे साथ परवेज़ इकबाल साहब मौजूद थे, एडवोकेट। मुर्गे की वीडियो वायरल हुई, बच्चा अपने वालिद की रिहाई के लिए फ़ीस नहीं थी, फ़ीस के एवज़ में वकील साहब को मुर्गा पेश कर रहा है कि ये हमारे घर ये मुर्गा ही या ले लें। उसकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी जानी। आप इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट्स में? इसी के साथ अपने मेज़बान असलम मूसा को इजाज़त दें और देखते रहें लाहौर की बातें पाकिस्तान जिंदा।